السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال الله تعالى کتاب انزلناه مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، وقال الله تعالى افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، وقال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، میں نے اس وقت قرآن کریم کی 4 آیتیں ابھی خطبے میں پڑھی ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ آج جو میری گفتگو ہے وہ ان قرآن کریم کی 4 آیتوں سے متعلق ہے۔ بنیادی طور پر سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جو قرآن کریم میں بیان کیے وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلا بعثت کا مقصد یتلو علیہم آیاتی، آپ قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تیسرا بعثت کا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور چوتھا بعثت کا مقصد آپ ان کو حکمت اور دانائی اور بصیرت کی باتیں بتلاتے ہیں۔
تو سب سے پہلا نبی کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کر سنانا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی میری باتیں بہت توجہ کے ساتھ اور بہت غور سے اگر سمجھیں گے تو امید ہے انشاءاللہ کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ بس اوقات بعض باتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ہم تو حاضر ہیں انشاءاللہ جواب دینے کے لیے، لیکن اگر سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 4 مقاصد میں سے پہلا جو مقصد بیان کیے، یتلو علیہم آیاتی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد ہے۔ صحیح قرآن کریم کی تلاوت کرنا بذات خود یہ مقصود ہے، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اس کے الفاظ اور معانی اور مفہوم سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ پھر دوبارہ میں بات کو دہرا رہا ہوں، اور کیوں دہرا رہا ہوں وہ میں وجہ سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم کی نفس تلاوت، قرآن کریم کی خالی تلاوت، یہ بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے، اور اس آیت سے ثابت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے اور یہ پروپیگنڈا بھی دور ہو جاتا ہے جو لوگ قرآن کریم سے متعلق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم یہ طوطے کی طرح رٹا لگانے کا کیا فائدہ، جب تک اس کو سمجھو نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ، رٹا لگانے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو اسی وقت ہے جب تم سمجھو اس کو، اس میں غور و فکر کرو، اس کی تفسیر و تشریح کرو، پھر تو فائدہ، ورنہ قرآن کریم کے پڑھنے کا تلاوت کا فائدہ نہیں۔ میں نے یہ بات عرض کر دی کہ یہ بات نصوص قرآن اور حدیث کے صراحتاً خلاف ہے، اور یہ گمراہی پر یہ بات مبنی ہے۔ میں اب اس کو ثابت کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، آپ نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف۔ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، لہذا جب یہ 3 حرف ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام میم کے پڑھنے سے کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 30 نیکیاں مل گئیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں، اور اگر آپ حروف کو کاؤنٹ کریں تو ان کی تعداد ایک الگ پہنچتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی، شاید اس نقطے پر آپ نے غور نہ کیا ہو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال اگر دے رہے ہیں تو ایسے حرف کی مثال آپ دے رہے ہیں اور ایسے لفظ کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑا مفسر قرآن اس کا معنی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ پتہ نہیں یہ نقطہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بھائی کوئی اور مثال بھی آپ دے سکتے تھے، لیکن مثال آپ نے اس حرف اور اس لفظ کی دی کہ آج تک کے کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ دنیا میں بڑے بڑے مفسر قرآن پیدا ہوئے جنہوں نے لاکھوں قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کیے ہیں، لیکن آج تک کے اس روئے زمین پر کوئی آدمی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ بتا دے کہ الف لام میم کا یہ معنی ہے۔
کیوں؟ اسی وجہ سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ الف لام میم قیامت تک کہ تم اس کا معنی معلوم نہیں کر سکتے، لیکن جب تم قرآن میں پڑھتے ہوئے الف لام میم پر پہنچو گے، چاہے معنی معلوم نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک حرف پر 30 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اسی طریقے سے قرآن کریم کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حروف مقطعات آتے ہیں۔ حروف مقطعات آپ جانتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہے۔ ہا میم عین سین قاف حروف مقطعات ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہے۔ الف لام میم را حروف مقطعات ہے۔ تو کون سا اتنا بڑا مفسر اور اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا محدث ہے جو ان حروف مقطعات کے معنی بیان کر دے؟ یہ ایک راز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان، وہ اللہ ہی جانتے ہیں اور اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ امت کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے بتلانا، صرف یہ بات بتلانی مقصود ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کا کوئی لفظ ایسا پڑھ رہے ہیں کہ اس کا معنی معلوم نہیں، تو آپ کو اس ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ملے گی، 10 نیکی ملے گی۔ تو اس سے در حقیقت ان لوگوں کے نظریے کی تردید ہو گئی ہے جو یہ پروپیگنڈا قرآن کریم کے خلاف کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ ہے، ورنہ فائدہ نہیں۔ جس پر قرآن اترا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فائدہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو گے تو زنگ دور ہوگا دل کا، وہ کہہ رہے ہیں پڑھو گے تو دل سے قساوت ختم ہوگی، شقاوت ختم ہوگی، دل کی سختی ختم ہوگی، دل نرم ہوگا، وہ یہ فائدے بتا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ سمجھ کر نہیں پڑھو۔ اور علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں، یہ بڑے بڑے میں حوالے آپ کو میں دے رہا ہوں، انہوں نے نقل کیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں 99 مرتبہ زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی 99 مرتبہ زیارت ہوئی۔ اور جب انہوں نے سوچا کہ اب 100ویں مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کروں گا کہ اللہ آپ مجھے بتائیے وہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کا قرب بندے کو نصیب ہو جائے۔ جب 100ویں مرتبہ زیارت ہوئی تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلت یا رب بفہم او بغیر فہم، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ یہ فرمائیے کہ کیا یہ مقام قرب اس وقت حاصل ہوگا جب قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے تب بھی آپ کا قرب حاصل ہوگا؟ اس پر حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قال بفہم او بغیر فہم، آپ نے فرمایا کہ سمجھ کر پڑھے بندہ تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور بغیر سمجھے اگر پڑھے تب بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ لہذا اس بات کی تو تردید ہو گئی، یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک ایسا عمل ہے، چاہے اس کا معنی سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طریقے سے یہ یاد رہے کہ اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر
خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، دیکھو اگر تم قرآن کریم سیکھ کر پڑھو گے تو ایک آیت پڑھنے کا ثواب 100 رکعت نفلوں سے زیادہ ہے، اور اگر اس کے احکام پر عمل کر لو تو 1000 رکعت نفل سے زیادہ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اب تک جتنی بات میں نے عرض کی وہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت بذات خود مقصود ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان کو اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے انسان کا زنگ دور ہوتا ہے، اس کی دل کی شقاوت، سختی، قسوت قلبی وہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی تلاوت سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن اگلی جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، اس میں قرآن کریم کو معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے، مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، تلاوت بھی مقصد ہے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ ان کو کتاب پڑھ کر سکھاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح قرآن کریم کی تلاوت ایک بنیادی مقصد ہے، اسی طرح بات یہاں آ کر ختم نہیں ہو جاتی، اور کسی آدمی کو اس پر اطمینان سے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اگلا جو قدم ہے وہ بڑھانا چاہیے، اور وہ قدم یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ میں زبان سے ادا کر رہا ہوں، میں قرآن کریم کی جو میں تلاوت کر رہا ہوں اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، اور میں نے خطبے میں تقریباً 3 آیتیں اس سے متعلق ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، میں دوبارہ انشاءاللہ بھی اس کو بتاتا ہوں۔ یہ اتنی عجیب بات ہے، اتنی عجیب بات ہے یہ کہ ہماری اکثریت مسلمانوں کی، چاہے وہ مسجد کے پہلے صف کے نمازی ہیں یا دوسرے صف کے نمازی ہیں، ہماری اکثریت، غالب اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو اس فرض میں کوتاہی کر رہی ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کی سنجیدگی سے کوشش نہیں کی، ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی جو ہے کسی باہر ملک میں رہتا ہے، کافی عرصے کے بعد اس کی والدہ کا خط آتا ہے، جو بچے کی فراق میں اور جدائی میں غمگین ہے بیچاری۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا کون سا عقل مند آدمی ہے کہ جو صرف اس خط کو پڑھتا رہے اور اس خط کو چومتا رہے اور اپنی آنکھوں سے لگاتا رہے، اور ماں نے اس میں جو باتیں کرنے کی کہی ہیں اس کو کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ ظاہر ہے اس میں اگر کچھ ہدایات ہیں تو وہ ان ہدایات پر وہ عمل کرے گا، کوئی مفید مشورے ہیں اس پر وہ عمل کرے گا، صرف خط کو پڑھ لینا کافی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے کسی دوست کا خط آتا ہے اور آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں، آپ وہ زبان نہیں سمجھتے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس دوست کا خط ملنے کے بعد آپ رات چین کی نیند سو جائیں گے؟ نہیں سوئیں گے، بلکہ آپ کسی مترجم کے پاس جائیں گے، کسی ترجمہ کرنے والے کو تلاش کریں گے کہ بھائی یہ میرے یار کا اور میرے دوست کا، میرے محبوب کا یہ خط آیا ہے، میں تو اس زبان کو نہیں سمجھتا، ذرا سا پڑھ کر تو سناؤ کہ کیا لکھا ہے اس میں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ میری زندگی گزر گئی لیکن میں نے اللہ کے کلام اور اللہ کی منشا اور مراد کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے براہ راست خطاب کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اگر کہ نہیں کر رہے، میں آیتیں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، کر رہے نہیں کر رہے۔ کیا کبھی یہ فکر ہوئی، کبھی یہ سنجیدگی سے اس مسئلے پر میں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، لیکن میرا حال یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، زندگی اسی حال میں گزر گئی، دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے. کیا یہ عذر ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا؟ یاد رکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے، جس شکایت کا ذکر قرآن میں تذکرہ ہے اس کا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا دنیا میں. تو قرآن کریم کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، اس میں غور و فکر سے کام لینا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، یہ ہر مسلمان کے فرائض منصبی میں شامل ہے. اب تک اگر نہیں کر رہا وہ گناہ گار ہو رہا ہے. بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح صاف اور واضح ہے، بغیر لگی لپٹی کے. سب سے پہلا حق قرآن کریم کی تلاوت ہے، جس کا ہر مسلمان کو معمول بنانا چاہیے روزانہ. اور دوسرے نمبر پر اس کا حق یہ ہے کہ کم از کم آدھا رکوع یا 1 رکوع قرآن کریم کو کسی مستند ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے، اسے معلوم ہو کہ میرا اللہ اور میرا رب مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے منع کر رہے ہیں، کیا اس کی رضا ہے، کیا اس کی مرضی کے خلاف ہے، کس چیز کے قریب بھٹکنے سے منع کر رہے ہیں. مجھے پتا ہو نمازیں میں پڑھ رہا ہوں، سب چیزیں پڑھ رہا ہوں، لیکن آج تک مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے. اور یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے خطوط کا مجموعہ ہے. جس طرح ایک دوست، ایک لخت جگر، ایک غار یار دوست کا خط اگر اس کا ترجمہ نہ کرایا جائے اور اس کی زبان کو اگر نہ سمجھا جائے تو آدمی بے چین ہوتا ہے. اسی طرح یہ بے چینی ہمیں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے کلام کو اب تک نہیں سمجھ سکا، میری عمر اتنی ہو گئی ہے، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا. دیکھیے قرآن کریم میں، بس وقت کم ہے، میں باتوں کو جلدی اب سمیٹ رہا ہوں. وَلَقَدْ سورہ قمر میں 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اچھی طرح بات سمجھ لیجئے گا تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے اس میں غور و فکر کرنے والا، کوئی ہے اس میں تدبر سے کام لینے والا، کوئی ہے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے والا. یہاں پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ میں مفسرین نے لکھا کہ ذکر سے کیا مراد ہے. 2 باتیں اس سلسلے میں عرض کی ہیں. پہلی بات بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ ذکر سے مراد ہے اس کو یاد کرنا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، اس کو حفظ کرنا. اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو اس صورت میں اب آیت کا مطلب یہ ہوا، اچھی طرح سمجھ لیں، اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر کوئی حفظ کرنا چاہے تو یہ 30 پارے اس کے سینے میں محفوظ ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ بات ہے کہ جس کا ہم مشاہدہ رات دن کرتے رہتے ہیں، رات دن کرتے رہتے ہیں. ایک 6 سال کا بچہ اور ایک 8 سال کا بچہ اور ایک 12 سال کا بچہ، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی حافظ ہو سوائے قرآن کریم کے. یہ 8 اور 10 سال کا بچہ جو ہے وہ 30 پارے ایسا اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے کہ ذرا سا بھی اگر زیر زبر میں غلطی کرتا ہے تو دوسرا حافظ اس کو ٹوک دیتا ہے، نہیں آگے نہیں جا سکتے جب تک اس کو صحیح نہ کرو. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور اس کا پہلو ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. یہ تو میں نے آپ کو بچے کی مثال دی. اسی طرح بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کھانا 2 وقت کھایا ہے یا 3 وقت کھایا ہے یا 5 وقت کھایا ہے. ایسے لوگوں نے بھی اس بڑھاپے کی عمر میں بھی قرآن کریم یاد کر کے ریکارڈ قائم کیا ہے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے.
یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کی تفسیر۔ ایک تو مطلب اس کا سیدھا سیدھا صحیح ہے جو میں نے بھی عرض کیا، اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد ہے نصیحت حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر سے کام لینا، اس میں تدبر سے کام لینا۔ اب اس صورت میں مطلب کیا ہوگا؟ اب اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے، اگر کوئی آدمی اس میں غور و فکر سے کام لے، سنجیدگی سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرادیں اور اللہ کی منشا اس کے اوپر کھل جائیں گی۔ اب اگلی بات میں وقت کم ہے، میں اب جلدی جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں بات اپنی پوری کر لوں۔ اب حضرت دو باتیں الگ الگ ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے قرآن کریم میں دو طرح کے مضامین ہیں۔ اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم کو سمجھو، قرآن کریم کو پڑھو بھی، تلاوت بھی کرو، اس کو سمجھو بھی، اس کو غور و فکر بھی کرو، تو اس صورتحال میں ہمارے ہاں کچھ افراد اور تفرید ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم جو ہے نا وہ عام آدمی کو ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور کسی مستند عالم سے قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، پھر فائدہ ہوگا۔ خود سے پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارہ زندگی بھر جو ہے وہ قرآن کریم میں غور و فکر کرتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ یار چھٹی۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ قرآن کریم صرف علماء کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ فقہاء اور محدثین کے لیے نازل ہے، یہ میرے لیے بھی نازل ہوا ہے، آپ کے لیے بھی نازل ہوا ہے، میری اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم ایک پیغام ہدایت ہے جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغام ہدایت بنا کر اتارا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں دو طرح کے مضامین ہیں۔ قرآن کریم میں بعض مضامین وہ ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ذکر ہیں۔ میری بات سمجھ لیجیے گا اچھی طرح۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں بہت سارے قرآن کریم میں آیتیں، میں وہ آیتیں پڑھوں گا بات رہ جائے گی۔ کچھ قرآن کریم کا وہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ نافرمان امتوں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف معاشرتی پہلو بیان کیے ہیں، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دیانت داری سے کام لینا ہے، امانت داری کا خیال رکھنا ہے، امانت کی پاسداری کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ملنے جلنے والوں کے کیا حقوق ہیں، والصاحب بالجنب وابن السبیل، مسافر کے کیا حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک حصہ قرآن کریم کا، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو یہ ہیں۔ اب میری بات سمجھ لیں، وہ قرآن کریم کا حصہ کہ جو اس طرح کے مضامین پر مشتمل ہیں، کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں اور ان چیزوں کو نہ سمجھیں، کوئی نہیں کہتا۔ ہر مسلمان کو قرآن کریم مستند، میں شرط لگا رہا ہوں، مستند ترجمے کو دیکھے، ایک رکوع کی روزانہ تلاوت کرے، اور اس میں اس طرح کے جو مضامین ہیں یقین جانے جب آپ ان مضامین کو پڑھیں گے آپ کی اندر سے روح کو تسکین ملے گی اور آپ کی اپنی عملی زندگی میں فائدہ ہوگا۔ بعض قرآن کریم میں وہ مسائل ہیں کہ جو عام عوام الناس اور پبلک سے متعلق نہیں ہے، اس کا تعلق علماء سے ہے، اس کا تعلق فقہاء سے ہے، اس کا تعلق محدثین سے ہے، اس کا تعلق مجتہدین سے ہے، اس کا تعلق قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرنے والے ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کریم میں صرف کی ہیں، اس کا تعلق عام آدمیوں سے نہیں ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی آیتیں رکھی ہیں، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کچھ آیتیں محکمات ہیں، کچھ آیتیں متشابہات ہیں۔
اب یہ متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ متشابہات آیتیں کون سی ہیں؟ یہ عام آدمی اگر اس جنجال میں جائے گا پھنس جائے گا۔ ناسخ اور منسوخ کی بحث ہے، کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے۔ اب ایک عام آدمی کو اگر آپ اس کے اندر ڈال دیں گے، یا ایک عام آدمی اگر خود سے ان چیزوں کو سمجھنے لگے گا، بھٹک جائے گا راستے سے۔ اسی طریقے سے بہت سارے وہ احکام جو قرآن کریم کی متعدد آیات سے فقہا نے اس کا استخراج اور استنباط کیا ہے، مجتہدین نے اس کا استخراج اور استنباط کیا ہے، وہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ بات سمجھ لیں میری، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تاکہ پھر بعد میں کوئی سوال پیدا نہ ہو کہ جی میں تو یہ سمجھا تھا، آپ جو سمجھتے رہے آپ کی مرضی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر رہا ہوں، اور آن دی ریکارڈ۔ دیکھیے ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس سمندر میں کوئی آئل کا ٹینکر گر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آئل کا ٹینکر گرا ٹوٹ گیا، یہ آئل سمندر کی سطح میں ہے یا سمندر کی گہرائی میں ہے؟ جلدی بتائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ جو آئل گرا ہے یہ سمندر کی سطح پر ہے، تو قرآن کریم کی سطح پر جو احکامات اور معاشرت کے جو آداب اور ہمارے روزمرہ زندگی سے متعلق اللہ کے جو قوانین ہیں وہ ظاہری سطح پر ہیں، اور اگر آپ اندر غوطہ لگائیں گے تو وہ غوطہ لگاتے جائیں، جواہرات نکالتے جائیں، اس کی تہ جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب جب یہ بات آتی ہے کہ بھئی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا جائے، تو ہم تو مشورہ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ دیتے ہیں، باقی ہر ایک کا اپنا ذہن ہے، اس کی اپنی چوائس ہے، اپنا اس کا اختیار ہے۔ ہماری نظر میں سب سے بہترین ترجمہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات ان کا آسان ترجمہ قرآن بھی ہے، اور اس کی مختصر تشریح بھی ہے۔ ہم ہر ایک کو اس کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ میرا مشورہ آپ کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، آپ کے لیے لازم نہیں ہے، میں جو بہتر سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کی مرضی آپ جس کا پڑھیں، میں جو ایڈوائز کرتا ہوں وہ یہ ہے۔ تو اب ساری باتوں کو جو خلاصہ اور لب لباب نکلا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے 3 درجے ہیں، وقت بھی پورا ہو چکا ہے، 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا، دوسرا درجہ ہے قرآن کریم کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرنے کا، اور خاص طور پر قرآن کریم کے وہ مضامین جو عام معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی، اچھے اخلاق برے اخلاق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے وغیرہ وغیرہ، اس سے متعلق ہے۔ اس کو اگر کوئی آدمی قرآن کریم کا ترجمہ لے کر اگر پڑھے گا، یقین کریں اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، تبدیلی آئے گی۔ اور اگر آپ اس کی باریکیوں میں اگر آپ جائیں گے تو آپ الجھ جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا مستند علماء سے، ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، ان سے سمجھنا پڑے گا، جن کو اللہ نے حدیث کا علم دیا، اصول حدیث کا علم دیا، فقہ کا علم دیا، اصول فقہ کا علم دیا، علم الکلام کا علم دیا۔ تو ان سے جب آدمی سیکھے گا، سمجھے گا، تو انشاءاللہ الجھنیں ساری دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت کی بھی روزانہ کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس میں جس حد تک کہ ہم غور و فکر و تدبر سے کام لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سے ہمیں اپنا رشتہ جوڑنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔